سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 9، بالکل پہلی لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بات سے نہیں حیا کرتے، نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے کوئی بڑی ہوئی اور کوئی چیز ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، موقع کی مناسبت سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مثال کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ کرتے ہیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، وہ اس مثال کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو اس مثال کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے سے نہیں گمراہ کرتے مگر فاسق کو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی حقانیت کے متعلق گفتگو ہوئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اس کی مثل نہ کوئی لا سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک لا سکے گا۔ اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آ گئی اور دیگر چیزیں بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار اور اس قسم کے جو فاسق لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کا جواب ہے۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے تو اس میں اللہ کے کلام میں مچھر کا، مکھی کا اور اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ کا کیا مطلب؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں مثالیں دے کر سمجھائی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ مکڑی کا جالا سب سے زیادہ کمزور جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہ بطور مثال کے بیان کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر سمجھانے کے لیے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ اگر ان سے یہ جو لوگ ہیں نا، ان سے اگر کوئی مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے یا ان بتوں سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ بت جناب مکھی سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا کہتے ہیں بے وقعت ہونے کو یا ان کا انتہائی کمزور ہونے کو یا عاجز ہونے کو، ان جیسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مختلف مثالوں سے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. تو جب یہ مثالیں آئیں تو اب مشرکین مکہ نے کیا کیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس جیسی حقیر چیزوں کی مثالوں کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پکی بات ہے کہ کلام الملوک ملوک، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، شاہانہ کلام ہوتا ہے. تو ان جیسے بڑوں کی باتوں میں اس طرح کی باتیں اور حقیق قسم کی باتوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، نہ اس کلام کے کیا ہے شایان شان ہے. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان کے اس بیہودہ قسم کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ تمہارا اعتراض کرنا بالکل فضول ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی مثال کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو در حقیقت جس طرح کی حقیر چیز ہوتی ہے تو انسان مثال کے اندر بھی اسی طریقے سے حقیر چیزوں کا ہی تذکرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں، حقیر چیزوں کا ہی تذکرہ کرتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں مثال کے طور پر کہ انسان نے کسی چیز سے، کسی گندگی نجاست سے یا کسی حرام چیز سے کہ کسی کو نفرت دلانی ہو تو وہ اس کو کہے گا یہ ایسا ہی جیسا کہ پخانہ کھانا، جیسا کہ گندگی اور نجاست کا کھانا، یہ ایسا ہی ہے. اب کیا مقصد ہے کہ یہ اس کی حقارت کو بیان کر رہے یار یہ تو گندی اور غلیظ ترین کیا ہے چیز ہے. اسی طریقے سے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقارت کو اور ان جیسی چیزوں کو ان مثالوں کے ذریعے سے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، ہر زبان کے اندر اس طرح کے محاورے موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عربوں کے اندر بھی یہ محاورے کیا ہے مشہور ہے کہ مل بعوضۃ وما شحم، کیا مچھر اور کیا اس کی چربی، مل جراد وما طعمہ، کیا ٹڈی اور کیا اس کا گوشت وغیرہ، وما لحم، کیا اس کا گوشت وغیرہ. ہمارے ہاں مثال کے طور پر اردو کے اندر ایک بڑا مشہور محاورہ ہے چے پڈی کا شوربہ. ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں مطلب کہ اس کو بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. تو یہ در حقیقت جو چیز حقیر ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی، جس طرح کی چیز ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کی کیا لے کر آتے ہیں، مثال لے کر آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالی مچھر یا اس سے کسی حقیر چیز کی مثال کو بیان کرے. ٹھیک ہے نا، مثال کے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نہیں شرماتا، نہیں جھجکتے، نہیں کوئی حیا فرماتے، وہ ان چیزوں کی بیان کرتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس پوری کائنات کے اس دنیا کی کیا وزن تزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ٹھیک ہے نا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتے. یہ حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے کیا کرے، ترسا دیتے. اب گویا اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کی بے وقعتی کو اور حقارت کو اور اس کی انتہائی جناب فضول ہونے کو بیان کیا ہے
کہ اگر اس پوری دنیا کی جناب اللہ وہ کیا قیمت ویلیو جو ہے ایک مچھر کے پر کے، اب ظاہر ہے اب کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی چھوٹی تھوڑی سی بھی کوئی حقیقت اور اس کی ویلیو ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ مچھر عموماً کیا ہوتا ہے ہم لوگ مار دیتے ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے بیٹھے ہوں جسم، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جناب اللہ بے وقعتی ہونے کو کیا کر دیا، بیان کر دیا، انتہائی اس کے حقیر ہونے کو کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی مثالوں کو لا کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس کی حقارت کو اور اس کے فضول ہونے کو، بے وقعت ہونے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اب اس میں فرمایا کہ دو طرح کے افراد بن جاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اب اہل ایمان کیا کہتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مثال کو بیان کیا ہے نا، یہ بالکل موقع مناسبت سے انتہائی فٹ مثال ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی بر موقع اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی اور موقع کے انتہائی مناسب ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب اللہ یہ سمجھانے کی غرض سے کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو گویا کہ ان کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ نمبر ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسرے نمبر پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی موقع کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، دی ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں وہ کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی مثالوں کو بیان کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ارادہ ہے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی مثالوں کو لوگوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں، اس سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب جس آدمی کے، اب ایک مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی جو بے ثباتی کو، بے وقعت کو اور اس کی انتہائی کم ویلیو کو جو بیان کیا مچھر کے پر کے ساتھ مناسب، اب جو سلیم الطبع آدمی ہوگا جب وہ یہ سمجھ لے گا یار اچھا پوری دنیا کی جناب والا ایک مثال ایک مچھر کی پر جتنی نہیں ہے، تو پھر میرا مال، میری کوٹھی، میرا کاروبار، میرا تجارت، میرا یہ اتنا کر و فر، اور یہ اس کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی تو اس کو کیا ہو جائے گی، ہدایت مل جائے گی، وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اور جناب اللہ جو کج تبع ہوگا، جس نے صرف کیڑے ہی نکالنے ہیں اور یہی کرنا رہنا ہے، تو اس نے جناب اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اللہ پوری دنیا کے اندر تو یہ بھی آ جاتا ہے، مسجد بھی آ جاتی ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، بڑے بڑے جناب مقدس مقام بھی آ جاتے ہیں، تو کیا ان کی ویلیو بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، فلانا بھی نہیں۔ پھر وہ اس قسم کی جناب اللہ وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے سوائے فاسقین کے، جو فاسق ہوتے ہیں وہی اس سے کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، فاسق کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جب پھل اپنے خول سے باہر آ جاتا ہے، چھلکے سے باہر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے فسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پھل اس سے کیا نکلا۔ تو فاسق کو بھی فاسق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے دین اسلام اور عقائد سے کیا ہے، اپنے آپ کو باہر نکال دیتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، فاسق کہا جاتا ہے۔ اب یہ فاسق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فاسق وہ ہوتا ہے جو بمعنی گناہگار کے ہے، بمعنی گناہگار کے ہے۔ گناہگار کی کس طریقے سے، گناہگار کس طریقے کہ وہ ہے ایمان والا، ایمان لے کر آیا، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، لیکن اپنی کسی بشری کمزوریوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نیکی کے کام نہیں کرتا، جھوٹ سے نہیں بچتا وغیرہ ذالک، تو گویا کہ یہ جو کام وہ گناہ کے کر رہا ہے یہ ایک طرح سے فاسق ہے،
یہ کیا ہے؟ فاسق کے کام کر رہا ہے، لیکن بہرحال ہے وہ مسلمان۔ اس کا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو حساب و کتاب ہوگا تو بالآخر یہ جنت میں چلا جائے گا، دا اینڈ اس کا بھی جنت ہوگا، لیکن اپنے ان جو گناہ کیے ہوئے ہیں اس کی سزا بھگت کر، ہاں یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو کافر کے مقابلے میں کافر کے اوپر بولا جاتا ہے، کہ جو کیا کرتے ہیں، اپنا قرآن مجید پر ایمان لے کر نہیں آتے، قرآن مجید نے جو پروگرام دیا ہوتا اس کو نہیں مانتے، جیسے کہ آپ حضرات نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کا ایک صفات کو بیان کیا، ایک پروگرام دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ یہ جو اس رکوع کے شروع سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یہ ساری چیزیں بیان ہوتی چلی آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی حقانیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تو یہ آدمی جناب اللہ فاسق بمعنی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اسی کفر کے معنی میں ہی فاسق کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، کہ اس مثالوں کے ذریعے سے کافر ہی گمراہ ہوتے ہیں، وہی ہدایت پر نہیں آتے، ورنہ اہل ایمان تو جناب اللہ دل و جان سے نہ صرف یہ کہ اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کو مان کر اس پر کیا ہے؟ ایمان بھی لے کر آتے ہیں۔ اب آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فاسقوں کی کیا علامات کو بیان کیا، جو انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں ذکر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔